سینزل شیفر ایک افغان امریکی ہیں۔ وہ ہمیشہ سے ڈیموکریٹ پارٹی کو ووٹ دیتی آئی ہیں، لیکن اس الیکشن میں وہ اپنی پارٹی تبدیل کر رہی ہیں۔ Right now, I'm most likely going to vote for a third-party candidate. ابھی میں غالباً کسی تھرڈ پارٹی کے امیدوار کو ووٹ دوں گی، کیونکہ میں اب بھی ووٹنگ کے عمل پر یقین رکھتی ہوں۔ میں اب بھی اپنا ووٹ استعمال کرنا چاہتی ہوں۔ ٹیک ایگزیکٹو سینزل اور ان کا خاندان 1979 میں افغانستان پر سوویت یونین کے حملے کے بعد امریکہ آئے تھے۔ کئی دہائیوں سے انہوں نے ڈیموکریٹ پارٹی کو ووٹ دیا ہے، لیکن اس سال غزہ کی جنگ نے ان کے لیے سب کچھ بدل کر رکھ دیا ہے۔ سینزل کہتی ہیں کہ اس ایشو پر بائیڈن انتظامیہ کے رد عمل نے ان کے پاس کوئی راستہ نہیں چھوڑا ہے۔ This year was very difficult for us. یہ سال ہمارے لیے بہت مشکل تھا۔ جب غزہ کی جنگ شروع ہوئی، ایک جنگ مخالف کمیونٹی کے طور پر غزہ میں ہونے والے مظالم کو دیکھنا ہمارے لیے بہت مشکل تھا۔ غزہ جنگ 7 اکتوبر کو حماس کے اسرائیل پر حملے سے شروع ہوئی تھی۔ امریکہ میں مسلمان امریکی ایک متنوع آبادی ہیں، یعنی یہ مختلف زبانیں بولنے والے، مختلف ممالک سے اور مختلف نسلوں سے تعلق رکھنے والے مسلمانوں کا گروپ ہے۔ یہاں 3 سوئنگ سٹیٹس میں ایک حالیہ سروے سے پتہ چلا ہے کہ 65% مسلمان امریکی اسرائیل حماس تنازع کو ان انتخابات میں اپنی اہم سیاسی ترجیح کے طور پر دیکھتے ہیں۔ یہ وہ چیز ہے جس کے بارے میں مسلمان بڑی تعداد میں ووٹنگ کے معاملے میں اس مسئلے پر اکٹھے ہو رہے ہیں۔ اگرچہ غیر معمولی طور پر بڑی تعداد میں مسلمان امریکی ووٹرز تھرڈ پارٹی کے امیدواروں کو ایکسپلور کر رہے ہیں۔ کچھ دونوں بڑی پارٹیز کے امیدواروں کو ہی ووٹ ڈالنے کا ارادہ رکھتے ہیں۔ شمالی ورجینیا میں رہنے والے پاکستانی نژاد امریکی عارف خان نائب صدر کاملا ہیرس کی حمایت کرتے ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ کاملا ہیرس جنگ بندی کی حمایت کرتی ہیں اور امکان ہے کہ وہ اس تنازع کو ختم کرائیں گی۔ ٹپکلی تو میں اس کو ہی دیتا ہوں، ڈیموکریٹس کو ہی دیتا ہوں۔ اس بار تھوڑا سا حالت انیشیلی یہ تھا کہ آئی واز ان دا مڈل، ادھر گو فار ٹرمپ اور فار بائیڈن، لیکن اچھا ہے اب میں پھر ٹلٹ ہوا ہوں ٹورڈز ڈی این سی بیکاز آف دا چینج ان دا لیڈرشپ۔ مینلی جو بائیڈن سے وہ تھی تھوڑی سی اختلافاتی ہوئی تھی کہ اس کی جو فارن پالیسی ہے، اس کی فارن پالیسی کوئی زیادہ ہی ٹلٹڈ تھی ٹورڈز جو جنگ انہوں نے شروع کی ہے۔ لیکن دوسروں کو کاملا ہیرس اور ریپبلکن امیدوار ڈونلڈ ٹرمپ کے درمیان غزہ کے ایشو پر بہت کم فرق نظر آتا ہے۔ اسرائیل غزہ وار از دا بگیسٹ ایشو، لیکن اس کا یہاں سے گورنمنٹ چینج ہونے سے آئی ڈونٹ اینٹیسپیٹ، آئی ڈونٹ فور سی کہ اس سے یہاں پہ کوئی فرق پڑے گا ان کی پالیسی پہ گورنمنٹ چینج ہونے سے۔ بہت سے دوسرے امریکیوں کی طرح سمیع خان کے لیے بھی معیشت ایک اور اہم مسئلہ ہے، اس لیے ان کا کہنا ہے کہ وہ سابق صدر ڈونلڈ ٹرمپ کو ووٹ ڈالیں گے۔ اس میں یہ ہے کہ اگر تو ٹرمپ آ جاتا ہے تو ہی از ڈیفینیٹلی بیٹر فار اکانومی، وہ پہلے بھی رہا ہے، تو بزنس مین ور ویری ہیپی ود ہم۔ وہ ابھی دوبارہ آئے گا، بزنس پھر دوبارہ سے ٹھیک ہو جائیں گے۔ وہ خود بزنس مین ہے اور ان کو پتہ ہے کہ اکانومی کو کیسے بوسٹ کرنا ہے۔ It gives you a lot of incentives. پھر بھی سمیع خان چاہتے ہیں کہ دونوں صدارتی امیدوار غزہ میں جنگ ختم کرانے کا عہد کریں۔ کاملا ہیرس اسرائیل کے لیے امریکی ہتھیاروں کی سپلائی پر پابندی لگانے کی مخالفت کرتی ہیں، لیکن ان کی انتخابی مہم نے وائس آف امریکہ کو بتایا ہے کہ وہ بائیڈن انتظامیہ کی جانب سے مستقل جنگ بندی اور یرغمالوں کی رہائی کے لیے جاری کوششوں کی حمایت کرتی ہیں۔ ٹرمپ نے جنگ بندی کے مطالبات پر تنقید کی ہے، لیکن ان کا کہنا ہے کہ انہوں نے اسرائیل پر زور دیا ہے کہ وہ غزہ میں اپنی جنگ جلد سے جلد ختم کرے۔ نیلوفر مغل، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔